علیکم ایوریون، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتے ہیں سب بخیر ہوں گے۔ ہم بھی الحمدللہ خیریت سے ہیں۔ تو کل ہم نے وضو کرنے کا طریقہ سیکھا تھا، آج ہم سیکھیں گے فرائض وضو۔ وضو میں کتنے فرائض ہیں اور وہ کون کون سے ہیں اور ہمیں ان کو کس طرح ادا کرنا چاہیے، اس کے بارے میں آج ہم انشاءاللہ تعالی جانیں گے۔ تو فرائض وضو انہیں کہتے ہیں جن کا وضو کے اندر پورا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ فرائض وضو کسے کہتے ہیں؟ جن کا وضو کے اندر پورا کرنا کیا ہوتا ہے؟ ضروری ہوتا ہے۔ وضو میں 4 فرائض ہیں، اگر ان میں سے قصدن یا بھولے سے کوئی ایک فرض بھی چھوٹ جائے تو وضو نہیں ہوتا نا۔ اگر ان میں سے قصدن یا بھولے سے ایک فرض بھی چھوٹ جائے تو وضو پورا نہیں ہوتا۔ فرائض وضو 4 ہوتے ہیں اور ان کا وضو کے اندر پورا کرنا کیا ہوتا ہے؟ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ اور فرائض وضو اگر ان میں سے قصدن یا بھولے سے ہم ایک بھی فرض چھوٹ گئے تو ہمارا وضو نہیں ہوگا۔ تو چلیے جان لیتے ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ نمبر 1، پیشانی کے بالوں سے ٹھوڑی کے نیچے تک ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک پورا چہرہ دھونا نا۔ پیشانی کے بالوں سے لے کے ٹھوڑی کے نیچے تک ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک پورا چہرہ دھونا، یہ پہلا فرض ہو گیا۔ دوسرا فرض ہے دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھونا، دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھونا۔ نمبر 3، چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ نمبر 3 کیا ہے؟ چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ اور نمبر 4 ہے دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ نمبر 4 کیا ہے؟ دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ چلیے ہم سر کا مسح کرنے کا طریقہ ہم جان لیتے ہیں کہ ہمیں اپنے سر کا مسح کس طریقے سے کرنا ہے۔ تو چوتھائی سر کا مسح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سر کے 4 حصے تصور کیے جائیں، مثلاً پیشانی سے دونوں کانوں کے اوپر والے حصے تک سر کا ایک حصہ شمار ہوتا ہے۔ پیشانی کے دونوں کانوں کے اوپر والے حصے تک سر کا ایک حصہ کیا ہوتا ہے؟ شمار ہوتا ہے۔ کم از کم ایک حصے پر مسح کرنا فرض ہے۔ کم از کم ایک حصے پر مسح کرنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ نیز تمام سر کا مسح کرنا سنت ہے نا۔ نیز تمام سر کا مسح کرنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ سر پر مسح کرنے کا طریقہ جان لیتے ہیں۔ سر پر مسح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اول دونوں ہاتھ پانی سے تر کر لیں نا۔ اب سب سے پہلے کیا کریں؟ جب ہم سر کا مسح کریں دونوں ہاتھوں کو پانی سے کیا کر لیں؟ تر کر لیں۔ دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ کی انگلیاں ملا کر پیشانی پر رکھ کر گدی تک لے جائیں۔ دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ کی دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ملا کر ہم کیا کریں گے؟ پیشانی پر رکھ کر گدی تک لے جائیں گے۔ پھر گدی سے دونوں ہاتھ کی ہتھیلیوں کو کانوں کے پاس سے گزارتے ہوئے واپس پیشانی تک لے آئیں۔ پھر گدی سے کیا کریں گے؟ ہم دونوں ہاتھ کی ہتھیلیوں کو کانوں کے پاس سے گزارتے ہوئے واپس پیشانی تک لے آئیں گے۔ اس کے ساتھ ہی کانوں کا مسح اس طرح کریں کہ کانوں کے دونوں سوراخوں میں شہادت کی انگلیاں داخل کریں ہے نا۔ اس کے ساتھ ہی کیا ہے؟ اس کے ساتھ ہی کانوں کا مسح اس طرح کریں کہ کانوں کے دونوں سوراخوں میں شہادت والی انگلی جو ہے، شہادت کی انگلیاں داخل کریں اور انگوٹھوں سے کانوں کی پشت کا مسح کریں اور انگلیوں سے پشت سے گردن کا مسح کریں نا۔ انگلیوں کی پشت سے کیا کریں؟ گردن کا مسح کریں۔ یہ کیا ہو گیا؟ ہمارا مسح کرنے کا طریقہ ہو گیا۔ انشاءاللہ تعالی ہم اپنی وضو کے فرائضوں کو انشاءاللہ تعالی مکمل کریں گے اور ان کو صحیح سے ادا کریں گے، اور مسح بھی ہم صحیح سے کریں گے۔ پورے سر کا مسح کرنا کیا ہے؟ سنت ہے، اور کم از کم آدھے سر کا مسح کرنا کیا ہے؟ سر کے چوتھائی سر کا مسح کرنا کیا ہے؟ فرض ہے، اور پورے سر کا مسح کرنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان کو ادا کرنے والا بنائے، ان پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرمائے۔ آمین ثم آمین۔